أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی، 11واں سپارہ ہے۔ یہاں پر سورہ یونس مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے۔ چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے۔ کسی کی ہدایت سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، خود اس کو اپنی جان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے اس کو نفع ملتا ہے۔ اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، وما انا علیکم بوکیل۔ واتبع، اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ واتبع، اتباع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس کا خطاب تمام لوگوں کو ہے کہ اتباع کریں ہم سب۔ کس کی؟ جو اللہ نے یہ وحی کی ہے قرآن مجید کی، اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ تمام حاکموں سے بہترین حاکم ہے۔ اللہ سے زیادہ بڑھ کر کسی کا فیصلہ حکم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ کی طرح کوئی حکم ہو سکتا ہے۔ وہ بہترین حکم ہے اور اس کا بہترین حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے پاس، ہم سب کے پاس، ان کے پاس جو دین آیا ہے وہی حق ہے، اس میں قطعاً کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس سے ہدایت حاصل کرے اور اس کی اتباع کرے تو اس کا اسے ہی فائدہ حاصل ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں۔ مجھے تم پر اس طرح مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ تم ضرور ایمان لاؤ، زبردستی کروں میں تم پر، بلکہ میرا کام تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے، اور تمہیں ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور اے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اسی کی پیروی یعنی آپ بھی کیجئے، اور تکلیفوں پر، مصائب پر، لوگوں کی باتوں پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس دین کو نازل کیا ہے اور وحی فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور مخالفت کرنے والے لوگوں کی مخالفت پر صبر کریں حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی آپ کے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی جو ماننے والے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اپنے عدل و حکمت کے ساتھ بہترین فتح عطا کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وما انا علیکم بوکیل، بات یہاں یہ ہو رہی کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں کہ اگر تم سیدھی راہ پر نہ آؤ تو مجھ سے باز پرس ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وکیل نہیں بنایا ہے کہ میں تمہاری وکالت کروں، نہیں، تم مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو تم خود بھگتو گے۔ ان آیات کو تلاوت کر کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ علم، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عشق کی دلیل کتابوں میں نہیں ہے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ذرا غور کیجیے آیت پر، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، یعنی آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی آپ کریں، خود بھی عمل کریں اور تمام لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں۔ ذرا غور تو کریں کہ سینہ بسینہ کون سا علم آیا ہے، چھپ کے، چرا کے، یہ جو سینہ بسینہ آ رہا ہے چپکے سے، اور کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس سینے میں سے اس سینے میں علم آیا ہے؟ کیسے پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارا علم کتاب میں اپنے دیا ہے، اور حق آ گیا ہے، حق اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بھیج دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی تہمت اور الزام والی بات ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف تھوپ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا جرم جو ہے، اس کی سزا، اس جرم کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔
یہ جرم جو بہت بڑا ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اس کو سوچنا چاہیے انسانوں کو۔ اور کہتے ہیں کہ عشق کی دلیل کتابوں میں نہیں ہے۔ کون سا عشق آپ نے ایسا کر لیا کہ جس کی دلیل کتابوں میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام محبتوں کو، عشق کا نام تو یہ اردو کا ہے، عربی میں عشق کا کوئی صیغہ نہیں ہے، وہاں پر محبت کا ہی صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی محبتیں ہیں سب کچھ کتاب میں اپنی بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی ایسی بات کتاب میں اٹھا نہیں رکھی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، باقی نہیں رکھا کہ کسی کے سینے کے ذریعے سے آپ کو ملے، ٹھیک ہے، یا آپ کو کتابوں میں نہ ملے ایسی دلیل، ایسا علم، ایسا عمل کہ جو آپ کو کتابوں سے نہیں ملتا۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، سب شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ بھی عمل کیجیے اور اپنے امتیوں کو بھی بتا دیجیے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے اسی کی اتباع ہم سب کو کرنی ہے، تمام لوگوں کو بھی اسی کی اتباع کرنی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں آنے والی بے پناہ مشکلات بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں، تو ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ دنیا میں غالب ہو کر کسے رہنا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور وہ فیصلہ اس نے قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ اچھا، غالب کرنا کیا ہے؟ دین کو غالب اللہ نے کیسے کیا ہے؟ یعنی اس کی دلیلیں اتنی مضبوط ہے نا کہ ان کے دلیلوں کے سامنے کسی کی دلیل ٹھہرتی نہیں ہے۔ ہر ایک کی دلیل جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ پٹخ دی جاتی ہے، بالکل فضول باطل ہوتی ہے، عجیب سی ہوتی ہے، باولی سی دلیل ہوتی ہے، باولے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کی دلیل بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، سنت کی دلیل بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، اگرچہ اس کا ماننے والا، اس کا سننے والا، اس کا سمجھنے والا کوئی اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ نے 17ویں سپارے میں ارشاد فرمایا نا کہ جب حق کی دلیل آتی ہے تو باطل کا بھیجا نکال کے پھینک دیتی ہے۔ یہ ہے حق۔ غلبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، غلبے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دلیل کے سامنے کسی کی دلیل ٹھہرتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کی اتنی بڑی اس کی جو 420 تھی وہ ٹھہری نہیں ہو، تو حق کے سامنے باطل کی دلیل نہیں ٹھہرتی۔ یہی بات ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے۔ تو مشرک برا مانے تو مانتے رہیں، کافر برا مانے تو مانتے رہیں، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 139 میں۔ اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ تو اگر تم غالب نہیں ہو، اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی، تو خود ہی سوچو کہ تم پھر اس کا مطلب ہے کہ دین سے دور ہو۔ یہ بات ہے نا کہ تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے، تمہاری دلیل رد کر دی جاتی ہے، تمہاری دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایسے آپ دیکھیں نا کہ جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کب آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کب آئے؟ 700 سال بعد آئے یا 800 سال بعد آئے۔ اب آپ بتائیں کہ اب ان کی آپ گیارہویں کرتے ہیں، کہتے ہیں دین میں دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی، جو بات بعد میں کیسے دلیل بن گئی؟ وہ کیسے دین بن گیا؟ وہ کیسے ثواب بن گیا؟ مطلب اگر سمجھنے والے ہوں، نہیں سمجھنے والے ہوں تو آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کوئی نہیں سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھایا مکے والوں کو، نہیں سمجھنے والوں نے نہیں سمجھا، 13 برس تک نہیں سمجھا، 23 برس تک نہیں سمجھا، بلکہ کیا ہے، لڑتے ہی رہے، جھگڑتے ہی رہے، فساد ہی کرتے رہے، تو ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو غلبہ دیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ذریعے سے۔ اب اگر مسلمان مغلوب ہیں تو ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شرط اگر تم مومن ہو پر غور کریں کہ مومن ہو اور صحیح مومن بنے، واقعی مومن بنے، تاکہ خیر الحاکمین کا فیصلہ آپ کے اور ہمارے حق میں ہو، سب کے حق میں ہو، مومنوں کے حق میں ہو، مسلموں کے حق میں ہو۔ اگر تو پھر آپ مومن نہیں ہو تو فیصلہ تو مومنوں کے حق میں ہونا ہے نا، تو آپ خود ہی سوچ لو کہ پھر فیصلہ آپ کے حق میں کیوں نہیں آ رہا۔ یا ایھا الناس، آپ کو پتہ ہے نا جب تمام انسانوں کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پر مومنوں کا ذکر نہیں ہوتا، سب کے لیے بات ہوتی ہے، تمام جہان والوں کے لیے، اول سے آخر سب کے لیے۔ جس دن قرآن کا نزول شروع ہوا اس دن سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا بات ہے کہ تمام لوگوں، مکے کے باشندوں کی بھی بات ہے، عرب کے رہنے والوں کی بھی بات ہے، بلکہ تمام اولاد آدم، ساری اولاد آدم کی بات ہے۔ کان کھول کر سن لو، مطلع ہدایت پر آفتاب محمدی طلوع ہو چکا،
نیکی کی شاہراہ جو ہے، نیکی کا راستہ جگمگا اٹھا، شک و شبے کی دھن اس کے بادل چھٹ گئے، تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا گیا، اب تمہاری مرضی، اب تمہاری مرضی، دعوت حق کو قبول کرو یا گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہو، تم کوئی سا طرز عمل اختیار کرو، تمہاری مرضی، تم آزاد ہو۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اور اگر غلط روی سے باز نہ آئے تو اس کا نقصان بھی صرف تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، خمیازہ بھی تم خود ہی بھگتو گے، کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ یہ تمہیں اچھی طرح کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ اب یہ باتیں کہنا کہ جو علم سینہ بسینہ آیا ہے، اس کی تمہیں دلیل دینی پڑے گی کہ کس نے بتایا ہے کہ علم سینے سے، ایک سینے سے دوسرے سینے میں آ رہا ہے، کس نے بتایا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن و سنت میں۔ اپنے صوفیوں کی بات نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور بے عقلوں کی بات نہ کرنا، گمراہوں کی بات نہیں کرنا، دلیل سے بات کرو کہ سینہ بسینہ علم کہاں آیا ہے۔ عشق کی دلیل کتابوں میں نہیں ہے، کہاں ہے یہ بات، کس حدیث میں ہے، صحیح حدیث قرآن مجید کی کس آیت میں ہے یہ بات کہ عشق کی دلیل کتابوں میں نہیں ملتی؟ بتانا پڑے گا آپ کو۔ قرآن واضح ہے، صاف ہے، سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ سورہ یونس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ابتدا سے انتہا تک پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، ساری دلیلیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ آ گیا ہے بیان کہ حق آ گیا ہے اور واضح ہے، کھلا ہوا ہے، کتابوں میں ہے، کتاب کے علاوہ کہیں اور علم نہیں ہے۔ وہ جہاں کتاب کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی علم ہے تو وہ شیطانی علم ہوگا۔ سارا علم اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے پہنچا دیا ہے، پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا، بہت خوبصورت طریقے سے، بہترین حسن خوبی کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کاموں کے ذمہ دار نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کما تو دین و تو دان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو وحی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، بے خوف و خطر اس پر آپ عمل پیرا رہیں، عمل کریں، ان کی اذیت رسانیوں اور دل آزاریوں پر صبر فرماتے رہیں۔ فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے، فیصلہ کرنے والا خود رب العالمین ہوگا، اور وہی سب سے بہتر اور صحیح فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جس کو بھی اپنی جان پیاری ہو، جس کو بھی اپنا آرام پیارا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے، اللہ کی کتاب پڑھے، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ایمان لائے، یقین کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی آگ سے، اللہ کے دوزخ سے بچائے، اور فائدہ اس کا ہوگا، اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ورنہ فیصلہ جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو شعر سناتی ہوں، بہت ہی یعنی دل لگنے والی بات ہے اس میں، یعنی حب لنا ملکن کبیرا نجنا مما نخاف ربنا اذا انت قاضی والمنادی جبرائیل۔ حب لنا ملکن کبیرا، اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سلطنت عطا کریں تو کیا کریں؟ نجنا مما نخاف، تو بچا لیجئے ہم کو دہشت سے بچا لیجئے، ہر جگہ کی دہشت، موت کے وقت کی وحشت و دہشت، قبر کی، حشر کی، ہر جگہ اللہ بچا لیجئے۔ ربنا اذا انت قاضی، قاضی اللہ تعالیٰ ہے، چیف جسٹس، جو خیر سب سے زیادہ احکم الحاکمین ہے، کہ اے ہمارے رب، آپ جب قاضی بن جائیں گے، آپ قاضی ہوں گے بروز حشر، میدان محشر میں، جب آپ کی عدالت لگے گی، اور منادی کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، وہ ندا کریں گے اللہ کے حکم سے، آواز لگائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیجئے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی مل جائے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے راہ حق کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ ربنا اذا انت قاضی والمنادی جبرائیل، رب اے ہمارے رب، جب آپ قاضی ہوں اور منادی جبرائیل ہوں تو ہم کو آپ دہشت اور وحشت سے بچا لیجئے گا۔ حب لنا ملکن کبیرا نجنا مما نخاف ربنا اذا انت قاضی والمنادی جبرائیل۔ رب هب لي كنز فضل انت وهاب كريم اعطني ما في ضميري دلني خير الدليل۔
دے خزانہ فضل کا آپ رب ہیں، وہاب ہیں، کریم ہیں. رب حبلی کنز فضل، کنز فضل کا خزانہ عطا کیجیے. انت آپ ہیں وہاب کریم، آپ ایسے وہاب ہیں، آپ کے پاس اتنے خزانے ہیں، آپ دیتے ہیں کم نہیں ہوتا، اور آپ کریم ہیں، دینے والے ہیں. اور عطا کیجیے ہم کو دل ایسا جو یعنی ہم کو بہتر دلیل، بہترین دلیل جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کو آپ ہمارے لیے کھول دیجئے تاکہ ہم اسی دلیل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. رب حبلی کنز فضل انت وہاب کریم آتنی معافی ضمیری، دعا ہے یہاں پر، دلنی خیر الدلیل. ہم دلیل کے ساتھ، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ دلیل کے ساتھ زندہ رہو، جو جیے دلیل سے جیے، جو مرے دلیل سے مرے. دلیل اور قرآن، اللہ نے قرآن مجید میں دلیل مانگی ہے. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس کو بتائیں کہ کہاں سے ثابت ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہاتھو برہانکم، برہان لے کر آؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بیماریاں، تمام طرح کی جہالت دور فرمائے، تمام طرح کی گمراہیاں ہم سے دور کر دے. ہمارے سینے کو اللہ تعالیٰ کیسے کرے شرح کر دے، ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ اس میں حق داخل ہو جائے. ہمارے سینے کی زمین تیار ہو تاکہ اس میں ہدایت کا پودا جگہ بنا لے، جڑ پکڑ لے اور وہ تیار ہو جائے. اس لیے اللہ سے دعا کریں انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، امر کی جمع امور ہے. انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. سب ہماری مشکلوں میں، اس کا ترجمہ ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. سب ہماری مشکلوں میں تو ہی شافی، تو ہی بس، تو ہی مالک اور کافی، تو ہی ہے بہتر وکیل. اللہ ہی سب سے بہترین وکیل ہے. اللہ ہی ہمارا شافی ہے. انتا کس کو ہم خطاب کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے. انتا شافی انتا کافی، آپ ہی شافی ہیں، آپ ہی کافی ہیں، آپ ہی بس ہیں ہمارے لیے. کس میں؟ ہر مہم میں، ہر مہمات میں، ہر کام میں، ہے نا. اور آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کافی ہیں، کفایت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے وکیل ہیں. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ ہی نعم الوکیل ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یہ. انت ربی انت لی نعم الوکیل انت حسبی، حسبی اللہ انت حسبی انت ربی، آپ ہی رب ہیں ہمارے. انت لی نعم الوکیل، آپ ہی ہمارے بہترین وکیل ہیں، کام بنانے والے ہیں. آپ ہی کام بنا دیجئے کہ ہم ایمان پر زندہ رہیں، ایمان پر مر کر آپ کے دربار میں ہماری حاضری ہو. ایمان والوں کے ساتھ ہمیں شامل اور قبول فرمائیں. تو قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اسی پر عمل کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ورنہ لوگ تو کیا ہے، آپ کو لے جائیں گے. اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ مشرک ہیں، اکثر لوگ کافر ہیں. اکثروں کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو کافر بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارا وکیل ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنائے، ہمیں ہدایت پر زندہ رکھے، ہدایت پر موت دے. وما توفیق الا باللہ.